علیکم, گڈ مارننگ ایوری ون. میں ہوں آپ کا ہوسٹ مختار احمد. میٹرو لائٹ میں خوش آمدید کریں گے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام میٹرو لائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فرحہ اورنگزیب. کیسے ہیں آپ سب؟ گڈ مارننگ. اور امید کر رہی ہوں کہ یہ جو صبح ہے وہ آپ کو گرمی سے آپ پریشان نہیں ہو رہے ہیں, کیونکہ کراچی میں گرمی جو ہے وہ شدید بڑھتی جا رہی ہے, جس کا پارا جو ہے وہ دن بدن ہائی ہوتا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے مختار؟ بالکل ایسا ہی ہے, اور پہلی سٹوری بھی جو ہے نا وہ ہم شامل کریں گے گرمی کے حوالے سے, جہاں محکمہ موسمیات نے سندھ بھر میں شدید گرمی کی پیشگوئی کرتے ہوئے ہیٹ ویو کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے بیشتر اضلاع میں آج موسم گرم, شدید گرم اور خشک رہنے کا امکان بتایا جا رہا ہے, جبکہ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ آج سے 3 مئی تک سندھ کے وسطی اور بالائی علاقوں میں ہیٹ ویو کا امکان ہے. جامشورو, دادو, شہید بے نظیر آباد میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہ سکتا ہے. ایسا ہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کراچی میں بھی جو ہے وہ روک تھام کے لیے اقدامات جو ہے وہ کیے جائیں گے, اور اسی کے ساتھ آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اپنائیں, اور کوشش کریں کہ غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں یا پھر ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں. محکمہ موسمیات نے سندھ بھر میں ظاہر پیشگوئی کی, تو آپ جہاں بھی رہتے ہیں سندھ کے کسی بھی شہر میں, تو کوشش کریں گرمی سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر رکھیں. اور میرا خیال ہے کہ اب جیسے جیسے گرمی میں اضافہ ہوتا جائے گا تو لوڈ شیڈنگ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے اور پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل سچ بتایا جا رہا ہے کہ بچے اور خواتین بزرگ اس پہ احتیاط زیادہ کریں. شہری دن کے اوقات میں سورج کی براہ راست تپش سے بچیں اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. محکمہ موسمیات کے مطابق کاشتکار گندم کی فصل کے معمولات موسمی حالات کے مطابق ترتیب ہیں. جانوروں کو بھی گرم موسم سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات سے ضروری ہیں. بالکل. جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کراچی میں آئندہ 3 روز تک موسم شدید گرم بھی رہے گا. دوسری جانب محکمہ موسمیات نے کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ شہر میں آئندہ 3 روز میں موسم گرم رہنے کا امکان ہے. آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے, جبکہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ بدھ کو درجہ حرارت 36 اور جمعرات کو 37 ڈگری گریڈ تک پہنچنے کی توقع بتائی جا رہی ہے. اس لیے بھائی لازمی مشروبات کا استعمال کریں, پانی کا استعمال کیجئے, ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں, شیڈز والی جگہ جو ہے وہ اپنی گاڑیاں کھڑی اپنے کریں. ساتھ پانی کی بوتل آپ لوگ لازمی رکھیں, کیونکہ گرمی میں جو ہے نا وہ پانی کا انٹیک بہت زیادہ ضروری ہے. کم سے کم 8 گلاس دن میں آپ نے لازمی اپنے یوز میں رکھنے ہیں, تاکہ اور ریمائنڈر کے طور پہ آپ نے اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا ہے, یا آپ کو اپنے فون میں ریمائنڈر کر لیں کہ بھئی پانی پینا ہے اپنے ہر 2 گھنٹے میں, یا جب بھی آپ کو پیاس لگتی ہے, لیکن 8 گلاس پانی لازمی پئیں. بچوں کا خاص طور پر خیال رکھیں, کیونکہ اس وقت وبائی جو امراض ہیں, یا جیسے بہت ساری ہوائیں جو چلتی ہیں ان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. چھوٹے بچے جو ہیں بچوں میں ملیریا ہو گیا, پایا جا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ چکن پاکس ہو گیا, خسرہ ہو گیا, اس طرح کی جو وبائی امراض ہیں یہ پھیل رہے ہیں, جس سے بچے متاثر ہو رہے ہیں. اور گرمی میں ظاہر ہے پھر اگر بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے اور ان کی حالت بگڑ سکتی ہے. کراچی میں خاص طور پہ جس طرح بچے متاثر ہو رہے ہیں, بچے تو متاثر ہو رہے ہیں, لیکن ایک بھی بچہ اس طرح بیمار ہوتا ہے نا تو پوری فیملی متاثر ہوتی ہے. والدین تو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں, اور خاص کر کے وہ والدین جو کہ جاب پہ جانے والے ہیں, تو ان کے لیے بچوں کو اس طریقے سے جو ہے نا کیئر ٹیک کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ایسی سچویشن میں ضروری ہے کہ احتیاط پہلے سے کر لی جائے تاکہ آپ جو ہیں وہ اس طرح کی بیماریوں سے بچ سکیں. نیکسٹ سٹوری بہت ہی امپورٹنٹ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں گا آپ کو کہ افسوسناک بھی ہے, اور یہ بھارت کے ایک شہر ممبئی کی سٹوری ہے, جہاں پہ بریانی کے بعد تربوز کھانے سے میاں بیوی اور 2 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں. اب یہ افسوسناک خبر بھی سامنے آ رہی ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بریانی, اب کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بریانی کھا لی اور اس کے بعد تربوز کھا لیا تو جو ہے نا وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. درجہ حرارت کیا تھا بریانی کے بعد, کیا انہوں نے پانی کا انٹیک کیا نہیں کیا, جو تربوز لائے تھے کیا واقعی وہ تربوز تازہ تھا, ایسا تو نہیں کہ وہ تربوز باسی ہو جو کھانے کے بعد ہیضے کا شکار ہو گئے ہوں. تو اب یہ سٹوری جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ خاص کر کے ایک رپورٹ کے مطابق جہاں ممبئی میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد فوڈ پوائزننگ کے سبب انتقال کر گئے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ 40 سالہ عبداللہ عبدالقادر, 35 سالہ ان کی اہلیہ نسرین, 16 سالہ بیٹی عائشہ اور 13 سال کی زینب نے ہفتے کی شب دیگر رشتہ داروں کے ہمراہ بریانی کھائی. بعد ازاں رات میں 1 بجے انہوں نے تربوز کھائے, جس کے چند گھنٹوں بعد ہی ان کی طبیعت بگڑ گئی. اور بڑی افسوسناک خبر یہ ہے, آپ کو پتا ہوگا کہ لوگ زیادہ تر, آپ کو پتا ہے سائنسی تحقیق بھی کہتی ہے کہ رات میں فروٹس نہیں کھانے چاہیے. اور اسپیشلی تربوز ایک ایسا پھل ہے کیونکہ دیکھیں اس میں پانی کی مقدار جو ہے نا وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے, جس کے بعد ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ تربوز کے بعد آپ پانی جو ہے وہ نہ پئیں, کیونکہ وہ پانی کا ہی کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن ساتھ اس کے بریانی
تو اور اس گرمی کے موسم میں تو یہی ہے کہ جیسے مختار نے کہا کہ ہیضہ یا اس سے متعلق اور بھی یہاں وہ جو تربوز تھا وہ تازہ نہیں تھا، وہ بریانی اس میں کس طرح کے مسالے یوز کیے گئے، وہ کس طرح گھر میں بنائی گئی یا جو، لیکن یہ کہ احتیاط لازمی کریں، کھانے کے ساتھ رات کے وقت میں فروٹس کا استعمال کم رکھا کریں، دن کے اوقات میں کھا سکتے ہیں، لنچ میں کھا سکتے ہیں، صبح بریک فاسٹ میں آپ کھا سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ صبح 5 بجے کے قریب ان لوگوں کو شدید قحط شروع ہو گئی۔ ابتدائی طور پر مقامی ڈاکٹر نے طبی امداد فراہم کی، لیکن طبیعت مزید بگڑنے پر انہیں دوسرے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں چاروں دوران علاج چل بسے۔ اسپتال میں چاروں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر زید قریشی نے بتایا کہ انہیں شدید قے اور ڈائریا کی شکایت تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان لوگوں نے تربوز کھایا ہے۔ افسوسناک یہ خبر ہے، اور جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کھانے پینے میں احتیاط بہت ضروری ہے، اور آپ کو پتہ صرف پانی کا بھی استعمال کریں تو ایسا نہ ہو کہ پانی آپ اتنا پی رہے ہیں کہ آپ نے کھانے کی جگہ ہی نہیں چھوڑی، تو کھانا اپنی جگہ آپ کھائیں، پانی جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کے لیے استعمال کریں۔ اچھا، کوشش یہ کرنی چاہیے، لوگ کیا کرتے ہیں کہ پوری بوٹل ایک بار بھی پی جاتے ہیں، ایسا طریقہ کار نہیں ہوتا، ہر کچھ سیکنڈ سے کچھ منٹس کے بعد آپ 2 گھونٹ پانی لیں، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے تاکہ آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹڈ رہے اور آپ جو ہے وہ ہائیڈریٹڈ رہے اور ڈی ہائیڈریشن سے بچ سکے نا، تو یہ بہت زیادہ ضروری ایک مرحلہ ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ سٹوری کی جانب بڑھیں گے، اور نیکسٹ سٹوری بھی بہت اہم ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی خاص کر کے اب جو معاملات سامنے آ رہے ہیں، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک افغان بارڈر کے معاملات ہیں، لیکن وہیں دوسری جانب ایک اور چیز جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ایران اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے معاملات سامنے نظر آ رہے ہیں، اور یہ سٹوری بھی امریکہ اور ایران کے حوالے سے ہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ عباس عراقچی کے حوالے سے کہ انہوں نے جو ہے وہ خاص کر کے بتایا ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس پہ جو ہے وہ بات کرنی بھی ضروری، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ اس سے ملک کے پاکستان کو جو ہے نا وہ کس طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ جی بینیفٹ ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی نظر، جو پوری دنیا ان کی نظریں پاکستان پہ تو ہیں، پاکستان کی خاص کر کے معاشی جو کنڈیشن ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اسٹیبل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اس کو کم ہونا ہے، سطح پر پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں شاید کم ہو جائے گی۔ مذاکرات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کی درخواست کی ہے، ایران اس درخواست پر غور کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جناب کہ یہ جو اب معاملات سامنے آئیں گے جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کے معاملات ہیں، تو ان معاملات میں شاید آگے کچھ بہتری نظر آ رہی ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کی درخواست اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ امریکہ ایران پر مسلط کی گئی جنگ میں اپنی کوئی مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ اچھا، اس سے قبل روس نے بھی امریکہ ایران تنازع میں ثالثی کی پیشکش کی تھی، جبکہ ماسکو میں صدر ولادیمیر پوٹن نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کے بعد کہا کہ روس خطے کے ملکوں اور خصوصاً ایران کے مفادات میں جو ممکن ہوا وہ کرے گا، جبکہ روسی صدر کا کہنا تھا کہ ایران اور روس کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری جاری رہے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس موقع پر کہا کہ روس ایران تعلقات اسٹریٹجک شراکت داری پر مبنی ہیں جو کہ مزید مضبوط ہوتے رہیں گے۔ عباس عراقچی کا مزید کہنا تھا کہ ایران کی حمایت پر روسی صدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ تمام وہ صورتحال جس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی خاص کر کے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اب شکر ادا کر رہے ہیں کہ واقعی یہ جو سارے معاملات ہیں پاکستان میں طے پا گئے ہیں، اور مذاکرات خاص کر کے جو تھرڈ راؤنڈ تھا میرے خیال سے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ جو درخواستوں کے معاملات ہیں جس میں سب سے بڑا کلیدی کردار جو ہے وہ پاکستان کا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان نے وہ ایک پلیٹ فارم فراہم کیا جس کی بدولت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ایران میں دیر پا جنگ جو رک چکی ہے، جنگ بندی کے معاملات ہیں، اس کے اثر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ نیکسٹ سٹوری بھی ایک بڑی زبردست سی ہے کیونکہ پی ایس ایل کے میچز جاری اور ساری ہیں، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ شائقین کرکٹ کو اجازت مل گئی ہے، تو یہ معاملات تو ایک جانب ہیں۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ ایک میچ ہوا، اور گزشتہ روز کے میچ میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ جی شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد موجود تھی، ٹریفک کے نظام کو بھی بڑے اچھے طریقے سے چلایا گیا، خاص کر کے کراچی اسٹیڈیم کے معاملات بڑے اچھے نظر آئے ہیں، لیکن آنے والے 3 جو میچز ہیں وہ اب اسٹیڈیم لاہور میں ہوں گے۔ اب جب وہ لاہور میں ہوں گے تو وہاں پہ بھی دیکھا جائے گا کہ شائقین کرکٹ کتنی بھرپور تعداد میں موجود ہوں گے۔ سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ کراچی میں جو قیمت رکھی گئی ٹکٹ کی 500 روپے تھی، تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو
आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर डेविड वार्नर ने सोशल मीडिया पर भारतीय सारिफ को करारा जवाब दे दिया है। वाह भाई, डेविड वार्नर को भारतीय सारिफ ने पाकिस्तान सुपर लीग छोड़कर दोबारा आईपीएल खेलने का मशवरा दिया, जिस पर डेविड वार्नर ने पीएसएल छोड़कर आईपीएल खेलने के मशवरे पर भारतीय सारिफ को खरी खरी सुना दी है। भारतीय सारिफ ने कहा कि ये आपके लिए बेहतर है, पीएसएल छोड़ दें और आईपीएल में वापस आ जाएं, जिस पर डेविड वार्नर ने कहा कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। वाज़ेह रहे कि कराची किंग्स के पीएसएल के पहले राउंड से बाहर होने पर कप्तान डेविड वार्नर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की थी। बिल्कुल, डेविड वार्नर ने पीएसएल में अपनी और टीम के सफर के हवाले से पैगाम भी दिया था और वैसे तो टीम बाहर हो चुकी है कराची किंग्स, लेकिन इसके साथ साथ जिनका करारा जवाब है, इससे भारतीय जो हुक्मरां हैं ये उनके लिए बेसिकली करारा जवाब है कि जी सिर्फ आईपीएल के सब नाम जो है वो दुनिया भर में देखा जा रहा होता है, लेकिन ऐसे में पीएसएल ने आके जो है ना आईपीएल को क्रॉस कर दिया है। तो अब जो पीएसएल के मामला हैं वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आईपीएल में बहुत सारे मुतनाज़े हमने देखा कि शख्सियात भी थी, मुतनाज़े वहाँ पे जो है वो ट्वीट भी होते थे, मुतनाज़े बयानात होते थे, मुतनाज़ा खेल होता था, तो अब लोगों ने उसको छोड़ के पीएसएल का जो है वो रुख कर लिया है। और ऐसे में जंपा का भी हमने देखा था कि एक बड़ा ज़बरदस्त एक सिलसिला था। जंपा ने भी ये कहा था कि भाई जी आईपीएल जो है वो सिर्फ दूर के ढोल सुहाने वाली बात है कि जी वहाँ जाएं, वहाँ जाके कहने जैसा वो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते, वो ये कह रहे थे। तो ये एक बड़ा फ्लॉप सीन है। बहरहाल ऐसे मामला जो है वो सामने आते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमें एक और स्टोरी पे जाना चाहिए। टेक्सास की स्टोरी पे चले जाएं क्या हम? मैं चाहूंगा हमारे जो प्रोड्यूसर शहजाद है, शहजाद टेक्सास की जो स्टोरी है उसके हवाले से हम बताना चाहेंगे। और चूंकि कराची का लड़का और कराची की जो है वो हम देख रहे हैं कि बात कर रहे हैं, अभी हमने कराची किंग्स की जैसे बात की, तो भाई टेक्सास की अगर बात करें तो कराची के 19 साला रायान हबीब ने आयरन मैन चैलेंज मुकम्मल करने की तारीख रकम कर दी है। भाई वाह भाई, कराची के 19 साला रायान हबीब अहमद ने टेक्सास के शहर दी वुडलैंड्स में 226.3 किलोमीटर का आयरन में ट्रायथलॉन 15 घंटे 20 मिनट और 6 सेकंड्स में मुकम्मल करके आयरन मैन चैलेंज मुकम्मल करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी होने का एजाज़ हासिल किया, जबकि आयरन मैन दुनिया के सख्त तरीन मुकाबलों में शुमार किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि इसमें एथलीट्स को बगैर किसी वक्फे के 3 मुकाबलों को एक के बाद दीगरे मुकम्मल करना होता है, जिसमें 3.8 किलोमीटर का खुले पानी में तैराकी, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर की मुकम्मल मैराथन दौड़ होती है वो भी शामिल है। टेक्सास में होने वाला ये इवेंट नॉर्थ शोर पार्क से शुरू हुआ, जहां झील वुडलैंड्स में तैराकी का मरहला था। झील का दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है, जबकि रायान ने तैराकी का मरहला 1 घंटे 45 मिनट और 36 सेकंड में मुकम्मल किया है। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और ये तो देखें, अभी हम कुछ दिन पहले भी एक पाकिस्तानी नौजवान के हवाले से बात कर रहे थे जिन्होंने एलन मस्क को जो है वो पेशकश की थी कि वो एक्स खरीदना की हम बात कर रहे थे, जिन्होंने एलन मस्क पे 160,000 जो डॉलर के अरब की जो कहानी है वो अब सामने आ रही है, जहाँ पे हम देख रहे हैं एक बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा हुआ भी है। तो ये सारे मामला हैं जो सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास कम उम्री की शादी के हवाले से है और इसके ऊपर भी हमने देखा है कि जी बड़ी सख्ती से अब अमल दरामद किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पंजाब असेंबली ने कम उम्र की शादी की रोकथाम का बिल मंजूर करते हुए 18 साल से कम उम्र में शादी पर पाबंदी आयद कर दी है। बिल के मतन के मुताबिक पंजाब में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर पाबंदी आयद हो गई है। निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन की उम्र 18 साल होना लाजमी करार दे दी गई है। बिल में ये भी कहा गया है कि जबरी शादी की सूरत में मुतासरा बच्चे या बच्ची की हिफाजत अदालत करेगी, जबकि कम उम्र की शादी काबिले सजा जुर्म है। क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई भी होगी और 18 साल से कम उम्र की शादी को ज्यादती के जिम्मे में शुमार किया जाएगा। बिल के मुताबिक कम उम्र बच्चे या बच्ची से शादी करने वाले को 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इसी तरह पंजाब से ताल्लुक रखने वाले कम उम्र को दूसरे सूबे में ले जाकर शादी करने पर 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। बिल के मतन में मजीद ये भी कहा गया कि निकाह रजिस्ट्रार और वालिदैन भी कानून की जद में आएंगे। ऐसे बच्चों की सरपरस्त को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा, जबकि कम उम्री का निकाह रजिस्ट्रार कराने और निकाह ख्वाह को कम से कम 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। तो ये एक मामला सामने आ रहे हैं। खैर ये अच्छा इल्ज़ाम है। माशरती रूह से अगर देखें तो बहुत अच्छी चीज़ है। इस्लामी रूह से देखें तो शरई जो मामला हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं इसमें, लेकिन माशरती तौर पर हमें लगता है कि जी अब
اب اس پہ عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. بچوں کے ساتھ جس طرح کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, بہت ہی افسوسناک مرحلہ ہوتے ہیں, لیکن اب اس میں معاملات یہ ہیں کہ جی 18 سال کی عمر سے جو کم عمر کے جو بچے ہیں ان کی شادی کے جو معاملات بتائے جا رہے ہیں, جس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خاص کر کے کہ جو قید کی سزائیں بتائی جا رہی ہیں, جو بتایا جا رہا ہے کہ جی ہاں کس طریقے سے 5 لاکھ روپے جرمانہ دیا گیا, یہ ایک معاملہ سامنے آ رہا ہے. ایسے ہی, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ جہاں بچیاں جو ہیں خاص طور پہ جو کہ بہکاوے میں آ جاتی ہیں یا جو کم عمر بچیاں ہوتی ہیں جو گھر سے چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو کے نکل جائے گی, ان کے لیے بہت اچھی ایک, جیسے ہم ایک بہت ہی فیمس کیس کچھ عرصے پہلے ہوا تھا دعا زہرا کی اگر ہم بات کریں, وہ بھی انڈر ایج تھیں اور ان کے فادر نے جو ہے وہ ایک پوری جنگ لڑی باقاعدہ اپنی بیٹی کے لیے اور پھر وہ اپنے گھر واپس آ گئے. تو اس طرح کی بچیوں کے لیے یہ بل بہت زیادہ ضروری تھا, بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں, آپ نے دعا زہرا کی بات کی ہے تو ہماری جانب سے دعا زہرا کو بہت بہت ان کی سالگرہ مبارک ہو, اور چونکہ ان کی سالگرہ کا دن ہے اور وہ ماشاءاللہ سے 18 سال کی ہو گئی ہیں, اور ان کے والد کی, جی ہاں, ان کے والد کے ساتھ ان کی ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے. اب انہوں نے ولاگنگ بھی شروع کر دی ہے, تو اکثر ہم ان کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں, ماشاءاللہ بڑی خوش ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ کراچی سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو ہم ان کو ضرور اپنے شو میں لازمی انوائٹ کریں گے. لیکن کم از کم ہمیں ایک چیز اچھی لگی کہ ان کے والد صاحب کا یہ سٹیپ تھا, جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے اس بل کے لیے جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے, اور 18 سال سے کم عمر کے بچے اب شادی نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک اچھا جو معاملہ سامنے آیا ہے, اور ایسے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ میں کریڈٹ دوں گا ان کے والد کو, جنہوں نے بہت پیشنس کا مظاہرہ کیا ہے, اور وہ جو ایموشنز کو ایک جانب رکھا لیکن اپنی بچی کی عزت اور وقار کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے ہار نہیں مانی اور وہ اس چیز پہ ڈٹے رہے کہ یہ چیز غلط ہے تو غلط ہے, اور یہ بہت اچھی چیز ہے. ماں باپ کو اس طرح بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں یا وہ ہاتھ نکال لیتے ہیں اپنے, اس طرح سے جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ ایک اور قانون بننا چاہیے 25 سال سے جو زیادہ کی عمر والے یا کم والے ان کی بھی شادی نہیں ہونی چاہیے, یہ تو غلط ہے. ہاں نہیں, اس میں کوئی غلط بات نہیں, بہت اچھی بات بتا رہے ہیں. 25 سال کی عمر میں شادی ہو جانی چاہیے, لیکن اگر ولنگ پار جو ہے وہ جو سیکنڈ فیملیز ہوتی ہیں نا ان کی ایکسپیکٹیشن بہت ہے. وہ 25 سال کی عمر میں ان کو 50 سال میں جو ان کے ابا نے کر کے رکھا ہوا ہے ان کو وہ ساری چیزیں چاہیے, تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, اس لیے پھر لڑکے جو ہے نا. اچھا, ہمارے یہاں ویسے بھی پریفر یہ کیا جاتا ہے کہ جو لڑکیوں کی جو ایج ہے نا وہ 20-22 کے قریب ہو, اور لڑکا زیادہ سے زیادہ 25 سال کا ہو یا 26 سال کا ہو یا تھوڑا سا بڑا ہو تو چل جاتا ہے. نہیں اتنا ایج گیپ ڈفرنس چل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, شادی بیاہ کی باتیں پھر ہم کرتے رہیں گے. یہاں پر وقت ہوا ہے میرے خیال سے اختتام کی جانب بڑھیں گے ہم, کیونکہ وقت بہت شارٹ ہے. آج ہم نے تھوڑا سا لیٹ سٹارٹ کیا تھا, تو یہ بھی بڑے معاملات ہیں, ٹریفک کے بڑے مسائل ہوتے ہیں کراچی کے اندر, اور خاص کر کے جب کراچی اسٹیڈیم میں میچز ہو رہے ہوتے ہیں اس پر سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں, تو پھر یہ سارے معاملات بھی دیکھنے پڑتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.